اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف مجید، ایم ایچ طاہر خان صاحب کے ساتھ پہ موجود ہوں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ۔ خان صاحب عید کا دن ہے، عمران خان پھر بھی جیل میں ہے، اور بڑا کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی کے لیڈران بھی کہہ رہے تھے، سلمان اکرم راجہ بھی، برسٹر سلمان بھی، کھوسا صاحب بھی، کہ عمران خان کی عید ہو جائے گی۔ آپ نے کہا تھا جب تک کیس کی ڈیٹ نہیں لگے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خان کی عید ہے، اور کتنی عیدیں خان نے اندر کرنی ہیں؟ پہلے یہ تو آپ بتائیں نا ویورز کو کہ پیشن گوئی کیا میری پوری ہوئی؟ آپ کی پیشن گوئی یہی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ سر ایسی پیشن گوئی ہے، میں یقینی طور پہ اس پہ آپ کو کریڈٹ نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان اندر ہے، اس لیے کریڈٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی نہیں۔ خان صاحب خان مثلاً پیشن گوئی یعنی کہ میں شہزاد خان میں عمران خان کو لیے کہتا ہوں کہ جی عمران خان کے لیے دن بھی ہے رات بھی ہے، میں اس کو مسیحا سمجھتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں عوام کو جی عید سے پہلے آ رہے ہیں، وہ نہ ہے عوام کے عید چھوٹا، میں نے صاحب کہا نہیں آ رہے، تو اب آپ کہیں کہ جی خان صاحب پیشن گوئی پوری ہے آپ کی؟ پیشن گوئی پوری ہے لیکن خاص خوشی نہیں ہے۔ خوشی ایک الگ چیز ہے، پیشن گوئی کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، خوشی نہیں ہے۔ اب پیشن گوئی میں نے پچھلے بے شمار پروگراموں میں کی ہے جی، جنگ لگنی ہے، اتنے طیارے گریں گے، اتنا یہ ہوگا وہ۔ اب یہ خوشی کی بات تو نہیں، جنگ۔ سب دوستوں سے پوچھ لیں کیا اس پیشن گوئی پہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خوشی تو ہے ہی نہیں، بس پیشن گوئی پوری ہے۔ پیشن گوئی پوری ہے۔ میں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا، سب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا خان صاحب آ رہے میں نہیں۔ میں نے آپ کو کہا خان صاحب پیشن گوئی آپ کی بالکل پوری ہوئی، 100% بس یہی بات پوری ہوئی، کریں، یہی لیکن مجھے نہیں خوشی۔ ہاں دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیرو بنوں، میں ہیرو بنوں۔ دیکھیں ہیرو ایم اے شاہ بنیں گے، بننے جا رہے ہیں۔ ہیرو آپ بنے بالکل، اب بنیں گے شہزاد خان صاحب ہیرو، بتاتے ہیں۔ اب ایم ایچ طاہر خان کے ہیرو بننے کا ٹائم آ چکا، کیونکہ ایم ایچ طاہر خان آج رہائی کی تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ ہاں آج یہ صحافی بن گئے ہیں، بسم اللہ۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہزاد خان کو ہم کسی جال میں ڈال کے پھنسا لیں، ان کے منہ سے کوئی جذبات سے کوئی الفاظ نکلوائیں، جذباتی پن سے۔ خان صاحب عید کا موقع ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ آج آپ نے ہیرو بننے کا ٹائم ہے، آج ہیرو بنے، اور آج آپ نے یہ پروگرام اینڈ تک دیکھنا۔ اس پروگرام میں آپ کو ڈیٹ ملے گی اور یقینی طور پہ آپ پھولوں کی تیاریاں کر لیں۔ خان کون سی ڈیٹ کو آئے گا خان صاحب بتائیں گے؟ جی خان صاحب بسم اللہ۔ دیکھیں بالکل خان صاحب کا میں نے کہا تھا کہ 14 جنوری کے بعد ستارے ان کے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ 15 کو آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی بن گئے اپوزیشن لیڈر۔ 17 کو آپ نے دیکھا جنوری کو علامہ ناصر سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بنے۔ کوئی شک نہیں خان صاحب، آپ نے پیشن گوئی کی، اس پہ خوشی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ خان صاحب مضبوط ہوتے جائیں گے۔ وہ سہیل افریدی 1/3 کے خانے کے مالک، میں نے کہا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ پیشن گوئی آپ کی پوری تھی۔ میں کہا یہ ملاقات کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، ملاقات کر لو۔ میں کہا اپنی وزارت بجالن، بالکل آپ نے کہا تھا، وہ بھی پیشن گوئی پوری۔ سہیل افریدی ملاقات ابھی تک وہ خان صاحب کو کیا نکالیں گے؟ اب آتے ہیں آنکھ کا معاملہ آ گیا۔ آنکھ کے حوالے سے کہا میں نے یہ 3 ٹیکے لگیں گے، وہ بھی پیشن گوئی پوری ہوئی، لگ رہے ہیں۔ اور ایک ساتھ بات یہ کی کہ جناب فریش گراؤنڈ سے آپ اپیلیں دائر کر دیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، بیل اپلائی کریں، اپیل نہیں، بیل اپلائی کریں، ضمانتیں دائر کریں، جس میں ضمانتیں ہونا شروع ہوئی۔ میں کہا یہ فریش گراؤنڈ بنتی ہے، لیکن جیسے القدر لگا اور اس میں نیب نے 1.5 مانگ لی، عدالت نے 1 لاکھ جرمانہ ٹھوک دیا۔ میں کہا ڈیٹ کتنے ہے، ڈیٹ تو پوا لو۔ ڈیٹ نہیں پڑی۔ میں نے کہا جب یہ ڈیٹ نہیں پڑی تو پھر میں نے یہ بات کی تھی عید آ رہی ہے، ڈیٹ پوا لو تے خانو شفٹ کرا لو۔ ڈیٹ نہیں پئی تو عید دے بعد گل چلی گئی، وہی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، اب یہاں سے آگے آپ نے دیکھنا جی، اب آپ کے مطلب کا پروگرام ہے۔ ہاں، اور یہ پہلے پیچھے سارا یاد کرنا چاہیے نا، رکھنا چاہیے۔ اب لطیف کھوسا صاحب میرے بڑے بھائی جان ہیں، وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، اسٹرالوجر بھی، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگا دیا تھا پوری قوم کو، لیکن میں نہیں لایا۔ اور خان صاحب نے، آپ کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں، لطیف کھوسا کی۔ لطیف کھوسا صاحب نے یہ کہہ رہے میرے تو بڑے بھائی جان، میں ٹرک کی بتی نہیں کہوں گا، بڑے بھائیاں واسطے کی مطلب اس
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ Senior citizen। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਉੱਪਰ ਚੜੇਗਾ ਬੂੜਾ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, नहीं नहीं जनाब मैं सीनियर सिटीजन। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੱਕ ਠੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ अब वो सीनियर चलो, आगे सिटीजन, चलते हैं। सीनियर सिटीजन। ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ वो तो हामिद खान साहब का भी मैं कहता हूँ सेनेटर सेनेटर है, बन गया आगे तो चलो। जनाब आप कहाँ गए? तो भाई सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन ਜਿਹੜਾ 80+। ਹਾਂ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੇਲ ਫਰੀਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਲਸ ਫਰੀਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ। वो कितों हो गए? अच्छा कहानी सुनो, खत्म। अब बात ये है कि ईद के बाद जो है दो बातें मैं देख रहा हूँ। ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੇਲ ਫਰੀਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। और खामोश हो जाना, अब मेरा दिमाग चलने दे। मैंने एक बात की थी कि 19 जून तक इमरान खान साहब के स्टार्स बड़े पावर में आ जाएंगे। बिल्कुल 25 मार्च के बाद मैंने एक बात की थी कि खान साहब के फर्स्ट हाउस में जो है वो सूरज भी आना शुरू हो जाएगा, फिर वो मरीख भी, फिर वीनस भी, उसके बाद ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस में आ जाएंगी। 14 जनवरी को ये सारी चीज़ें 10th हाउस में थी, उसके बाद आना शुरू हो गई यस थी। यस अब 19 जून तक खान साहब की रिहाइयाँ कह लें, मामलात कह लें, तह कह लें, ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले दिन में ईद के बाद जो है वो ये है कि एक तो ज़मानतें जो भी केसेस जो भी होंगी वो होती जाएंगी। अल कदर की डेट पड़ गई और पड़ जाएगी तो उसमें खान साहब को भी कोई रिलीफ आ ही जाएगा, लेकिन शिफ्ट होंगे। अब ये शिफ्ट कहाँ होंगे? पहला मरहला जो है वो हॉस्पिटल का ही, आँख से रिलेटेड। दूसरा मरहला, पहला मरहला आँख से, दूसरा बनी गाला आ जाएगा मामला। लाहौर नहीं लाएंगे ये ज़मान पार्क, ये मैं बता रहा हूँ, पेशेंट को ही दे रहा हूँ, ये इधर ले आएंगे ज़मान पार्क, सॉरी बनी गाला ले आएंगे। और खान साहब की अल कादर में रिहाई हो या बेल हो, उससे पहले बुशरा बीवी को भी निकाल लेंगे। मैं अपनी पेशेंट गोइयों पे उसी तरह खड़ा हूँ जिस तरह मैंने बयान दिया है, लेकिन ये सारा मामला 19 जून तक हो सकता है और 19 जून तक तय करना होगा। 19 जून तक ये चीजें तय ना हुई तो अभी तो एशिया में जंग है, फिर मगरिब में होंगी, मुल्क पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ जाएगा, फिर हुकूमत को खुद ही छोड़ना पड़ जाएगा। 19 के बाद फिर हुकूमत दी रहंदी कोई नहीं, इस तो पहले कट के कोई वाजा बूजा वजा लो, वाजा वजा लो जी, वाजे वजाउण दी तैयारी कर लो। अल कादर दी पेशी, अल कादर दी बेल, अल कादर दा केस लगन सकदा खान साहब कहंदे, और 19 जून तक लग जाएगा और 19 जून ਨੂੰ खान बाहर भी होएगा। खान साहब पैगाम मेरा ये है कि ये दुनिया अर्जी है और इधर जो भी हम मेहनत करते हैं हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसमें अल्लाह की इरादा शामिल है। अपने आप को होशियार और चालाक ना समझें, होता वही है जो अल्लाह पाक चाहता है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं। ये ज़िंदगी आर्जी है, आखिरत वाली ज़िंदगी आर्जी नहीं। हम एक साए के पीछे भाग रहे हैं, इससे जान छुड़ा दें। 19 जून की नाज़रीन डेट है, लेकिन इस पे करना यह है जो पीटीआई की स्ट्रेटजी बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। सितारे बता रहे हैं पावर, अब पावर का जो टाइम है गलत तरीके से अगर उन्होंने ज़ाया कर दिया, यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं खान को किसी और सूरत में रिलीफ मिल जाएगा, कोई मुलाकात हो जाएगी, बच्चे आ सकते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सितारे ये पावर बता रहे हैं। इस 19 जून की डेट को कैप्चर करना है पीटीआई ने इसको संभालना है। अगर कोई गलत स्ट्रेटजी उनकी आई तो यकीनी तौर पे फिर और मुश्किलात होंगी। जब पहले टाइम खान साहब बार बार बताते रहे थे ये करें, वो नहीं किया गया था, टाइम वो बन चुका था, अचकज़ई वाला टाइम बन चुका था, बन गया। अलामा नासिर बास वाला टाइम बन चुका था, बन गया। ये खान का जायचा यहाँ सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बन गए। खान साहब ने, एम इशराक खान साहब ने जो प्रेडिक्शन आज तक आपके सामने की है वो बताते हैं उस दौरान जो पीक होता है, ये पीक को काबू करना पीटीआई का काम है। और दुआ करें आप
پی ٹی آئی کو بھی عقل آئے اور طریقے سے لے کے چلیں, وکلا کو بھی عقل آئے, جو پی ٹی آئی کے کیسز دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو معاملات کو صحیح طریقے سے چلائیں. اللہ تعالیٰ خان کے لیے, آپ کے لیے, پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید امیر صاحب خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.